آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے. ان سب چیزوں کا جو ہے ہم جواب جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. تو کوئی احمد ضائع کیے بغیر ہم لیے چلتے ہیں سین فرانسسکو جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلطان پاکستان جناب ڈاکٹر اسرار اسلام صاحب. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ کہنے کا شکریہ. خاور صاحب، صورتحال پاکستان کی یہ ہے اس وقت، مہنگائی اور پھر لوگوں پر جو لاٹھی چارج اور ڈنڈے اور جو بدماشی چل رہی ہے. میری آج صبح پاکستان میں ایک بڑے ہی ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی. وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ کا ایک پروگرام ہے کمپیوٹر پہ جس کا نام فائنل کٹ پرو ہے، جس پر آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، فائنل کٹ اور اس کے بعد فائنل کٹ پرو، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. جب پرو آتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ آخری حد کو چھو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا پرو لگا ہوا ہے، اور یہ مارشل لا پرو جو ہے، جو یعنی ایک ضیاء الحق کا مارشل لا، ایک ذمہ دار آدمی نے آ کے اعلان کیا اپنی تمام تر ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ اس اصول کے تحت، اور ساتھ وہ اپنے الفاظ بولتے تھے، میں اور میرے رفقائے کار. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب، میں اور میرے رفقائے کار. ہر جگہ انہوں نے انہی بات کا ذکر کیا. پاکستان کے اندر جو مارشل لا ہے، جس کو اینارکی کہتے ہیں، ایک ہیڈ لیس مانسٹر، ایک ایسا مانسٹر جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. ہر شہر کے اندر پولیس جس انداز سے غنڈہ گردی کر رہی ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کر، اس کی نظیر کسی انسانی کیا افریقی معاشرے میں بھی نہیں ملتی. اگر آپ قدیم زمانے کے یا وہ جو جاہلیہ کے دور کے عرب تھے ان کے دور کی آپ بات کریں، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. یعنی لوگوں کو بات بے بات پر پکڑنا، ان کے گھروں میں جانا. اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پولیس آفیسر جو ہے یا پولیس کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جوان، پاکستان میں روایت یہ ہے کہ ہتھ کڑی لگانے کا مقصد ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا. تو ذلیل کرنے کے طریقہ کار جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کی عورت کو جا کر اس کے سامنے چھیڑنا، اس غریب آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھنا، اس کی عورت کو ننگا کرنا، اس کے کپڑے پھاڑنا، اس کی بیٹیوں کے کپڑے پھاڑنا. یہ واردات، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور ہر شہر کے اندر ہو رہی ہیں. اور پولیس کو اس معاملے میں کھلی چھٹی ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو شدید لالیسنس ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. آپ کو تو یاد ہے کہ لالیسنس، اب ہم عمران خان ہی کی بات کرتے ہیں، جیسے وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر کر، آپ کو یاد ہے یہ؟ یعنی اس چیز کو امریکہ میں ٹیررسٹ تھریٹ کہتے ہیں. یو کانٹ ڈو دیٹ. کسی آدمی کو کوئی جیسچر ایسا نہیں کر سکتے جس سے اس کے اندر خوف پیدا ہو. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. 2 سے 5 سال کی قید ہے. لیکن یہاں پر روایت ہی یہ ہے کہ ہم نے وہ روایت قائم کی ہے. فلموں میں جو بالا گجر ہے یا فلموں کے اندر ایک گنڈاسے والا آدمی ہے، وہ بڑک مارتا ہے گنڈاسا لے کر کے، ویکھو میں کی کرنا، میں وہی کراں گا. اس پہ ہماری پبلک ایک تالیاں والیاں پیٹ دیتی تھی، ابھی بھی پیٹ دیتی ہے. لیکن جسے ٹوٹل بے حسی ہے، ٹوٹل بے حسی. اوپر سے مہنگائی کا یہ عالم ہے خاور صاحب. مہنگائی، اب دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں، آپ دیکھیے کہ غریب آدمی کو صاف صاف یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ ملک روز اول سے آئی ایم ایف نے بنایا تھا، آئی ایم ایف کے قبضے میں ہے، اور اسلام اور اسلامی نظام اور یہ سارا کچھ ہم بکواس کرتے آئیں. یہاں میں پاکستانیوں کو خوش آئند پیغام دے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. میں خوش آئند پیغام دینا چاہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے.
آپ نے جو نظام دیا تھا اس میں یہی آئی ایم ایف تھے جن کو آپ مشرکین کہتے ہیں، یہی بزنس مین طبقہ، ان کا اتحاد، اور اسی اتحاد کے ذریعے سے بزنس مین طبقہ اپنا کنٹرول چلاتا تھا. جیسے آئی ایم ایف کا آپ پہ کنٹرول ہے. آپ ایران سے تیل نہیں خرید سکتے. یو کی ناٹ بائی آئل فرام ایران. کوڑیوں کے مول ہے. ایران دینے کو بھی تیار ہے. دینے کو تیار کیا ہے؟ تجارت ہے. اور ان کے ہاں تو تیل کی یہ پرائسز ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. پانی کی جو بوتل ہے، یہ جو پانی کا یہ ایک گلاس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پانی کا گلاس پینے کے پانی کا یہ نسبتاً مہنگا ہے پیٹرول کی نسبت. اور ایران والے آپ ان سے تیل نہیں خرید سکتے. تو رسول کریم نے یہ صورت توبہ جسے کہتے ہیں، برات بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدا نویں صورت کی اسی چیز سے ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حکومت الہیہ ایبزالو کرتی ہے، ختم کرتی ہے، خاتمے کا اعلان کرتی ہے. آہد تم، وہ تمام کانٹریکٹس جو تم لوگوں نے کیے تھے، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ اور مشرکین جنہیں کہا ہے، ان کے ساتھ جتنے بھی تمہارے کانٹریکٹس ہیں ان کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے. اور اس کے بعد رسول کریم نے ایک نئی کرنسی جس کو دینار کہتے ہیں اس کا رواج کیا. یہ دینار دین سے ہے. ایک نئی کرنسی دی کہ آپ اپنے ملک کی پیداوار کے ذریعے سے لین دین سب تجارت کرو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر اب تاجر برادری کل ہڑتال کر رہی ہے. کل یا پرسوں ان کی تاریخ انہوں نے مقرر کیا ہے کہ سارے پاکستان میں دکانیں بند ہوں گی. شٹر ڈاؤن ہڑتال. یہ وہی طبقہ ہے جو موسٹ بینیفیشری ہے قیمتوں کے بڑھانے کا. گورنمنٹ کے ہی یہ جسے کیا کہتے ہیں بغل بچے ہوتے ہیں تاجر برادری، ایجنٹ ہیں. جی قرآن کریم نے جس خوبصورتی کے ساتھ ان تینوں طاقتوں کا یعنی تینوں استحصالی طاقتیں ان کے ملاپ کا ذکر کیا ہے. لوگ تو سمجھتے نہیں، قرآن میں تو جہاں پہ آدم کا ذکر ہے تو سمجھتے ہیں آدم کیسے پیدا ہوا، کون آیا، یہ وہ. اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے فرعون، جیسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہمارے پاکستان کے چوڑے نہیں ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر بد شکل لوگ پھر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹو بنے ہوئے، دے آر ناٹ. یہ تو بیچارے نوکری کے محتاج لوگ ہیں. یہ نوکریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے لیے. یہ نوکر طبقہ ہے. یہ پیڈ لوگ ہیں. پیڈ لوگ ہیں. نہیں جی، نوکر طبقہ ہے. دیکھیں، اگر میں امریکہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، جس وقت میں تک گورنمنٹ سرونٹ تھا، میں اس کی اسی حیثیت میں کہتا تھا جی میں گورنمنٹ کا نوکر ہوں. میں کھل کے بات اسی لیے کر بھی نہیں سکتا کہ شاید گورنمنٹ والے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے، کیلیفورنیا کی اسٹیٹ کی، شاید مجھ پہ کوئی قدغن لگائے، شاید مجھے بارے میں کچھ کہیں. جب میں نے جنت پاکستان پارٹی بنائی تو اسی چیز کو حالانکہ کچھ ایسا نہیں ہوا. نتھنگ لائک دیٹ ہیپنڈ. میں نے اور ان کو معلوم ہے کہ میں کتنا اسٹرانگ ایڈوکیٹ رہا ہوں فریڈم آف اسپیچ کا، اور اس چیز کا بھی کہ امریکنزم کو میں عہد حاضر کا اسلام سمجھتا ہوں. میرا امریکہ سے تو کوئی دشمنی ہے نہیں، ہم کوئی ایسی چیز کا تو پرچار کرتے نہیں. لیکن ایک گورنمنٹ سرونٹ کی حیثیت سے آدمی پہ سخت پابندیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے، کہ اگر مجھے نکال دیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میں کھاواں گا کتوں. سو پاکستان کا یہ جو آپ کا سول سرونٹ جرنیل طبقہ، یہ جو بڑی خوبصورت لکڑی کے انہوں نے دفتر بنائے ہوئے ہیں، لکڑی کے بڑی ساگوان لگا کر، آپ نے دیکھا یہ میزوں پہ بڑی بڑی میزوں پہ بیٹھ کے کانفرنسیں کرتے ہیں اور سارا کچھ، اور فیصلے کرتے ہیں بند کمرے میں اور یہ کرتے ہیں. دیز آر آل پیپل جو امپلائیز ہیں اسی آئی ایم ایف کے.
ان میں سے کسی آدمی کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے. نن آف دیم، خواہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، خواہ وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، خواہ وہ جنرل راحیل شریف ہیں، خواہ وہ کوئی اور جرنیل ہے، یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف کے نوکر ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں. اور یہ ان کو حکم ملتا ہے اینڈ دے کیری آؤٹ دا آرڈر. جس نعرے کو لے کے عصر الاسلام اٹھا ہے وہ اس محمدی نظام کا قیام ہے کہ اگر تم لوگ میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں آئی ایم ایف کے چنگل سے ویسے نکالوں گا جیسے ایک آیت کے زور پر. یہ ایک آیت ہے، پہلی آیت شروع ہوتی ہے اور یہ وہ واحد آیت ہے. آپ اس میں ایک سپونٹینیٹی دیکھیں. یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ بھی نہیں ہے. یعنی اس میں ذکر ہے کس چیز کا کہ ٹوٹلی ایبزالو کرتا ہوں، برات من اللہ و رسول ہی. برات کہتے ہیں ریلیف دینا، ایگزمپٹ کرنا، رائٹ آف کرنا، کسی چیز کو نلیفائی کرنا جسے کہتے ہیں نل اینڈ وائڈ. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سو پاکستان کو وی ہیو ٹو ٹیک دس ڈیسیژن. یہ آئی ایم ایف اور اس دن پاکستان بنے گا جسے سلطنت پاکستان ہوگی. ہم سب مل کے اس غربت کو جس سے یہ ڈرا رہے ہیں جھیل لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیٹ بیک جو آئے گا پاکستان کو، وہ سیٹ بیک جو آئے گا دولت مند طبقے کو آئے گا. غریب آدمی کو روٹی، کپڑا، مکان، پاکستان کی پروڈیوس، سارا کچھ، سب کچھ مفت ملے گا. ایوری تھنگ فری آف کاسٹ. اس نظام کا نام ہے سبیل اللہ. اور خاور صاحب یہ نظام نہ تو یہ اسکالرز قائم کرتے ہیں یا جن کو آپ دانشور کہتے ہو نا پاکستان کے، یہ جو پاکستان کا ایک شاعر طبقہ ہوتا ہے، ادیب ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے اچھے خوبصورت الفاظ میں باتیں کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں آ کے. وہ یہاں پر مختلف اسکالرز گزرے ہیں، علامہ اقبال، غلام احمد پرویز، ان کی کہی ہوئی باتوں کو یہ مٹر 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 طوطوں کی طرح دہراتے رہتے ہیں اور اپنے تئیں یہ اپنے آپ کو اسکالرز کہتے ہیں. یہ تمام طبقہ جو آپ کا ہے یہ انقلابی نہیں ہوتا، یہ ریولوشن نہیں لاتے. ریولوشن غریب آدمی کبھی بھی نہیں لاتا. اس کے پاس کیا ہوتا ہے تو افراد میں سے چند لوگ جن کو متقین کہا ہے قرآن نے، یہ جس کو ڈیفنس فورسز کہا ہے، وہ متقین اٹھتے ہیں ڈیفنس فورسز میں سے اور وہ اس انقلاب کو لے کے آتے ہیں. پاکستان کی امید بھی انہی ڈیفنس فورسز پہ ہے کہ یہ کس دن حرکت میں آئیں گے اور پاکستان کو اعلان کیا جائے گا کہ ہم اس آئی ایم ایف کے تسلط سے نجات، اور اس کے بعد جہاں مرضی موجیں مار لو اس ملک میں، سی ہو فی الارض، موجیں مارو پھرو. ان کو سب کو دیس نکالا ہے اور خبردار جو کسی نے حکومت الہیہ کو ناکام کرنے کی کوشش کی تو بزور شمشیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کو لائے تھے. میں سلطان پاکستان کی حیثیت سے اسی بات کا اور اسی خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں کہ ایسی جماعت جو اٹھے اور سر قلم کرے ان تمام لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کے اندر سمبند بنا رکھے ہیں، رشتہ داریاں بنا رکھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، دیز آر دا پیپل. یہ ایسے سویرت، یہ جسے کہتے ہیں الجبال، یہ اتنے اتنے بڑے جو پہاڑ نظر آتے ہیں آپ کو، یہ خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے اور پاکستان پر رحمتوں کا نزول ہوگا. آئیڈیالوجی کے لیے انقلاب کی 3 باتیں ہیں جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہو کسی بھی قوم میں تو پہلی چیز جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، مذہب کے روایتی خداؤں کو نہ ماننے والا، قرآن کریم میں اس کو
حنیف کہا گیا ہے. حنیفن لفظ استعمال ہے کائنڈ آف، جس کو آپ کہتے ہیں نا کائنڈ آف این ایتھیسٹ. یعنی قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، کہا نہ تو وہ یہودی تھے یعنی مذہب پرست لوگ جو ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ عیسائی تھے. اردو میں اسے کیا دیریا کہیں؟ دیریا لفظ نہیں ہے جی، اس کے لیے حنیف ہی لفظ آپ استعمال کیجئے. حنیف تو بڑا خوبصورت لفظ ہے. بالکل، اور اسی لفظ میں حسن ہے. حنیف اتنا، یہ دیریا اور یہ وہ تو ہمارے ہاں توہین آمیز، اور ایتھیزم بھی ہمارے ہاں ایک غلط لفظ بن گیا ہے. حنیف لفظ استعمال کیجئے جو پاک ہیں ان تمام جہالتوں سے جو مذہب کی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو انقلاب لائے تھے، اس انقلاب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہودی طبقہ ہوتا ہے. یہ آپ کے معاشرے پاکستان کا یہ جو قال اللہ قال رسول اور یہ جو تماشے کرتے پھرتے ہیں اللہ رسول کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ، منہ سے آوازیں نکالنا اور ان چیزوں کا نام عبادتیں رکھا ہوا ہے، یہ یہودی ہے نا آپ کے عہد کے. تو دیز آر، اور عہد نبوی میں بھی سب سے بڑا پرابلم وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کی ہدایت تو ہمارے پاس ہے، یہ یتیم کہاں سے اٹھ کے آ گیا، یہ یتیم اس کی کیا حیثیت ہے. آپ نے کیا فرمایا، ان شانک هو الابتر، تم دیکھو گے تم ابتر، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا، تم دیکھو گے تمہارا یہ تھا اس یتیم بچے کا عزم. اور اسی عزم کو خاور صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے اس اسپرٹ کو جسے روح محمدی کہتے ہیں اسے مجھ میں ڈالا ہے، میرے ساتھیوں میں ڈالا ہے، اور ہر انقلابی پاکستانی کے دل و دماغ کے اندر روح محمدی، دا اسپرٹ آف محمد، ہر انقلابی دنیا کا جو ہے اس کے دل و دماغ میں جو چیز راسخ ہوتی ہے کہ میں اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا. لیکن مجھے کیا فرمایا تھا آپ نے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سونا اور ایک ہاتھ پہ چاندی رکھ دو، جتنا سونا چاہو رکھ دو، تب بھی محمد اس تعلیم سے باز نہیں آئے گا. وہ تعلیم کیا تھی؟ تو وہ تعلیم کے 3 گوشے ہیں. یہ 3 گوشے ہال مارکس ہیں انقلاب کے، اس لیے کہ وہ تو آنا ہی ہے. ایک ہے جس کو کہتے ہیں someone, a group of people, حنیفاً inclined towards atheism. میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ جو مذہب کے خداؤں کو سلام کر چکے ہیں، inclined towards atheism، یا جس کے لیے حنیفاً لفظ ہم بولتے ہیں، جیسے انگریزی میں کہیں گے he's kind of an atheist. کیا کہتے ہیں ہم؟ he's kind of. امریکہ میں کہتے ہیں kind of. سو امت حنیف جو ہے یہ تھا اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، جس کو مجوسیوں نے ویسے ہی رد کر دیا. اتنی شدید نفرت تھی خاور صاحب ان ایران کے مجوسیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ اس سے جانیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں اپنے پروگرامز میں امریکہ کا جھنڈا لگاتا ہوں پیچھے. آج نہیں ہے، آج یہ سفید پردہ ہے. امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، تو پاکستانی دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا لگایا ہوا ہے اس نے، امریکہ کا جھنڈا، یار اس کو ہٹاؤ. ہم نے تو آپ کے اوپر لگا دیا، امریکہ کا جھنڈا لگا دیا. یہی اس کو چونتا ہوں جی، میں آنکھوں سے لگاتا ہوں. یہ وہ قوم ہے جس نے اسلامی نظام قائم کیا ہوا ہے، جس نے سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ جاوید کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ اور میں اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور لاکھوں باشندے آزادی کے ساتھ صبح و شام چلتے پھرتے گھومتے ہیں. یہ اسی کا کمال ہے، اسی جھنڈے کا. اور وہ جو انقلاب لائے تھے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنی شدید لوگوں کی جیسے نفرت ہے کہ ہم امریکہ کا جھنڈا نہیں دیکھنا چاہتے. اسی طرح سے شدید نفرت تھی ایرانیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پروگریسو معاشرے کے ساتھ جو انہوں نے کریٹ کیا تھا. مطہرون جسے کہتے ہیں، موسٹ ماڈرن، یہ انگریزی کا لفظ ماڈرن
اسی مطہرون سے آیا جو پاک تھے مذہب کی آلودگی سے، جہالتوں سے، جسے کہتے ہیں پاک، یعنی انہوں نے اپنے ملک کو یطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، یہ جو لفظ ہے پوری کی پوری البیت الکنٹری کو پاک صاف کیا مذہب کی جہالتوں سے. سو ایرانیوں کو، ان یہودیوں کو ایک تو موت اس سے پڑتی تھی، 400 سال کے بعد ایک ان کے ہاں ان کی غیرت جاگی. جیسے آپ پاکستانی ہندوستانیوں کے ہاں ایک غیرت جاگی کہ پہلے تو انگریز کی یہاں حکومت تھی، انگریز نے آپ کے ہاں کیا کیا، کچھ نہیں کیا. آپ کو اسکول بنا کے دیے، یونیورسٹیز بنا کے دیں. سب سے بڑھ کر یہ خاور صاحب آپ ریلویز کا سسٹم دیکھیں، ریلویز کا پورا جال ہندوستان بھر میں انگریز نے کس انداز سے، کس نظم و نسق کے ساتھ بچھایا. اب آپ کا جو طبقہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ انگریز نے تو یہ اپنے فائدے کے لیے کیا تھا. بھائی تم بھی اپنے فائدے کے لیے ایسا کرو، ایک ریلوے اسٹیشن ہی بنا کے دکھا دو. یہ قوم، یہ جو پاکستان کا یہودی ہے، اس کو میں یہودی کہتا ہوں ان کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خنزیر لفظ استعمال کرتے تھے. خنزیر، یہ لفظ لحم خنزیر جو ہے، یہ انہی یہودی کے جو فنیٹکس تھے، کہا ان کے ساتھ جڑنا حرام ہے. ڈو ناٹ ہیو اینی ریلیشن شپس ود دیم. یہ جو ایک کہتے ہیں نا فریٹرنائزیشن ود دا اینمی. سو اتنی شدید، جیسے امریکنز نے بھی اس چیز کو آپ دیکھیں بڑی شدت سے کہا ہے کہ یہ ان کی ٹیررسٹوں کے ساتھ، یہ جو نام نہاد مذہبی بدماش ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ریلیشن شپس نہیں ہے لوگوں کی. اور امریکہ نے بڑا شدید اس چیز کا ایک ریئیکشن خاص طور پہ 9/11 کے بعد کیا. تو ہمارے ہاں یہ طبقہ ابھی بھی ہے، لیکن وہ پنپ رہے ہیں اپنی ان کی خوشیوں کی، یعنی وہی ان کی سطحی قسم کی خوشیاں ہیں اس مینٹیلٹی کی کہ آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں اذان دینے کی اجازت ہو گئی ہے. اور جی نیو یارک میں اب آپ اذان دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں اذان ہو گئی ہے. دیکھا اسلام کی کتنی بڑی فتح ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا، یعنی اقبال نے جو کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یعنی ان کو اگر اذان دینے کی وہ پرمٹ مل گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس غلبہ ہو گیا یہ اسلام کا. یعنی جیڑی قوم لاؤڈ سپیکر تے آواز کٹ کے سمجھ دیے کہ غلبہ ہو گیا. آپ اس قوم کی مینٹیلٹی اور سطحی نوعیت کا اندازہ لگائیں، اور یہی وہ لوگ ہیں سب سے بڑے مخالف اسلام کے، اسلامی نظام کے، عدل کے، مساوات کے. میں پھر واپس آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف کہ انقلاب کے لیے جو 3 چیزیں ہیں کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے: 1، a group of people inclined towards atheism، جو مذہب کے روایتی خداؤں کو نہیں مانتے، حنیفاً، جو بانداز حنیفانہ زندگی اور زندگی کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. دوسری چیز، سر ایک بات تو بتائیں سر، یہ پچھلے ہفتے پاکستان میں کافی ایک افراتفری کا شکار تھا. لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے، یہ بجلی کے بلوں کے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور جو نگران حکومت تھی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ کچھ ریلیف ان کو دے دے گی. لیکن سر وہ ریلیف دینے کی بجائے آج جو ہے پیٹرول کی اور جو ڈیزل کی پرائسز جو ہے 300 پر لیٹر کر دی ہے، اور یہ غریب پہ ایک اور بم کا دھماکہ کر دیا ہے. جائیں تو جائیں کہاں سر؟ یہ غریب عوام کے منہ سے نوالا چھیننے اور سب کچھ چھیننا یہ چاہ رہے ہیں. یہ جو جسے آپ نگران حکومت کہہ رہے ہو، اس کی اور اس کے بیانات کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خاور صاحب، پاکستان میں حکومت نام کی کسی چیز کی حیثیت ہی کیا ہے؟ There's no such thing. آپ کا حکومت میں تو ایک جج جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد آپ موجے مارتے ہو کہ جی یہ عدالت کا فیصلہ میرے پاس آ گیا ہے، اینڈ آف سٹوری. آپ کے ہاں ایسی چیز ہی کچھ نہیں. لیکن سر یہ جو ذمہ دار ہیں، آپ ثاقب نثار سے شروع ہو جائیں،
آپ ظہیر اسلام سے شروع ہو جائے. ثاقب نثار آپ نے, یعنی میں کہہ مار کے ہنستا ہوں اس لیے کہ ان لوگوں پر سب سے پہلے کہہ مار کے ہنسنے والا اگر کوئی شخص تھا جس نے سارے جہان کا عطاب جھیلا, وہ اسر الاسلام اور اس کے ساتھی تھے. ہم نے عطاب جھیلا جب ہم نے اس نشئی کے بارے میں باتیں کی کہ آپ اس کو صادق اور امین, خدا کا خوف کرو یار. یہ کس کے ٹائٹلز ہیں, کن کے ٹائٹلز ہیں؟ خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اللہ سب کچھ میں, شاید اللہ کا قانون مکافات ہر چیز برداشت کر لے گا. محمد عربی کی توہین برداشت نہیں کرتی انسانیت. امریکہ کے اوپر رحمتیں اس لیے ہیں کہ انہوں نے جب اپنا ملک بنایا سپریم کورٹ میں انہوں نے محمد عربی کا نام جلی حروف میں لکھا ایز دا لا گیورز. ان کو احساس ہے کہ یہ کس کا نام ہم لے کر ہم انسانیت وہاں سے یہاں تک چل کے آئے ہیں, کن کے نام سے چل کے آئے ہیں. اور یہ بد نصیب قوم آپ کے سامنے صبح و شام, اور آپ کے یہی طارق جمیل اور قال اللہ قال رسول اور حضور حوروں کی لمبائیاں اور چوڑائیاں اور ٹانگوں کی باتیں کرنے والا یہ طبقہ آپ کا, اور یہ پھر ثاقب نثار اور یہ باقی کے پاکستان کے یہ جو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ثاقب نثار کو آپ امریکہ کے لا سکول کا جو انٹری ایگزام ہے اس میں بٹھا دیں. ہی کین نیور کوالیفائی, پاس ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس میں انٹری ایگزام میں ایک چیک ہوتا ہے. میں نے وہ انٹری ایگزام جو ہے, میری بیٹی چونکہ لائر ہے تو جس وقت وہ پڑھ رہی تھی یہ امریکن لا انٹری ایگزام وغیرہ دے رہی تھی, میں 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے پیپرز وغیرہ میں نے دیکھے کہ سائیکالوجی کے اس طریقے کے کویسچنز ہیں جو سائیکالوجسٹ نے ارینج کیے ہیں تاکہ ایک انسان کی مائنڈ سیٹ اور وہ سارا کچھ پتہ چل سکے کہ اس میں حق بات کہنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ جو لاجک کے کویسچنز ہوتے ہیں نا جی, یہ لا سکول کی انٹری کے ایگزام میں اور میڈیکل سکول کی بھی انٹری کے ایگزام میں, لیکن لا سکول کے خاص طور پہ اس میں لاجک کے کویسچنز اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے مائنڈ کی انکلینیشن پتہ چلتی ہے ملٹیپل چوائس کویسچنز کے ذریعے سے کہ بندہ چوز کیا کرتا ہے ریزنیبل آنسر کو. تو ریزنیبل, تو ثاقب نثار کا ذکر اور پھر پاکستان کے اندر یہ سڑکوں پہ لوگوں کا نکل آنا, ہڑتال, اور یہ خاور صاحب یہ سارے کی ساری چیزیں یہی ہم لوگ ہی, ہماری حکومتیں ہی رچاتی ہیں. ہڑتال, یہ میں نے چند ایک اردو کے الفاظ جب پہلی بار ہڑتال لفظ سنا تھا تو میں نے چند ایک اردو کے الفاظ کریٹ کیے تھے اس زمانے میں. اب ہڑتال لفظ آیا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ یہ مرتحل ہیں, یعنی ایسا لفظ تو کوئی نہیں ہے, مرتحل یعنی جیسے مزمحل ہوتا ہے ویسے. تو ہم تو صدیوں سے ہڑتال پہ ہیں صاحب. جو جیڑی قوم دا عقیدہ ہے وہ کہ دن چ 5 دفعہ کام نو روک کے نماز پڑھنی ہے, یعنی 5 دفعہ کام سے ہڑتال کرنی ہے جس قوم کا عقیدہ ہے, آپ خود سوچ لیں کہ اس قوم میں آپ کو ہڑتال کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے. سو دس از واٹ اٹ از. میں سعودی عربیہ میں تھا تو سعودی عربیہ میں خاور صاحب مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا لیبر طبقہ جو ہے ان پہ بڑی زیادتی ہے تو یہ ہڑتال وغیرہ کیوں نہیں کرتے. تو میرے ایک دوست تھے, دوست کیا ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, ناصر گردیزی صاحب, الیکٹریکل کمپنی کے باس تھے, آج بھی ہیں. سعودی عربیہ میں جتنی بھی آپ کو بجلی کے کھمبے ومبے نظر آتے ہیں, عبدالین ہے میرے سے جونیئر. تو میں نے کہا ناصر اتنے ہڑتال کیوں نہیں ہوتی؟ کہتا ہے اتنے گورنمنٹ آپ 5 باری ہڑتال کرا دیے دن میں تو شکر کرنا کہ کم تے لوکی آ جاندے نے نماز تو بعد. سو بات یہ ہے کہ وہ ایبیوز لوگوں کی جس انداز سے کی جا رہی ہے, سڑکوں پر لوگوں کا آ جانا, آپ سڑکوں پہ آ جائیں, سڑکوں پہ آ کے دیکھیے اقبال کا ایک شعر, یہ سڑکوں پر آ کر بات کرنا رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم,
یہ گاندھی جی ہڑتال کرتے تھے نا, گاندھی جی کی ہڑتالیں یاد ہیں لوگوں کو, کہتے تھے میں نے ورت رکھ لیا ہے, میں نے روٹی نہیں کھانی, بھوک ہڑتال پہ چلے جاتے تھے. میں آج چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. جس وقت کوئی امپورٹنٹ چیز نیگوسیشن ہوتی تھی, بات کرنی ہے, تو وہ کہتے تھے میرا تو آج روزہ ہے, میں بات ہی نہیں کر سکتا میں. تو مذہب کے کو استعمال کرنا ان طریقوں سے, تو یہ پاکستان کے اندر یہ ہڑتال اور یہ وہ اقبال کا شعر آدھا رہ جائے گا, رشی کے فاقوں سے, گاندھی جی کے لیے تھا, ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم, عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جب تک انقلابی لوگ جو سڑکوں پہ آتے ہیں ہاتھوں میں بندوقیں اور ڈنڈے اور ویپنز لے کے نہیں آتے, ہر قسم کی بکواسات کار بے بنیاد ہے, کار بے بنیاد. اٹ ہیز نو ایفیکٹ, اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں خاور صاحب جا رہا ہوں, آج جا رہا ہوں, کل ایک بہت بڑا میلہ ہے سرداروں کا سیکرامنٹو میں. یہ غدری بابوں کا میلہ کہلاتا ہے. 1850 کے بعد وہ سردار اور مسلمان جنہوں نے عبید اللہ سندھی کی لیڈرشپ, جو انہوں نے افغانستان میں حکومت قائم کی تھی, عبید اللہ سندھی صاحب جو سوشلسٹ تھے اور بیسیکلی ایک سکھ مذہب سے تعلق تھا, پھر عبید اللہ نام رکھا, اور قرآن کریم کے بہت بڑے اسکالر, بہت بڑے مفکر, لوگ ان کو کوٹ کرتے ہیں. عبید اللہ سندھی کا میرا خیال ہے ممتاز ترین درجہ ہے ان لوگوں میں جو قرآن فہم ہیں. قرآن فہم کے ساتھ ساتھ بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات ان سے بھی شناسا ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں. سو عبید اللہ سندھی اور ان لوگوں نے, یہ انقلابیوں کا ایک گروپ تھا, ان کی قبریں سیکرامنٹو میں ہیں, اور سیکرامنٹو کا جو اولڈ گریو یارڈ ہے, یہ جو پروگرام ہے وہ وہاں پر سیکرامنٹو میں ہوتا ہے, اور ہر سال یہ غدری بابوں کا میلہ ہوتا ہے. مجھے انہوں نے دعوت دی ہے کہ میں وہاں آ کے خطاب کروں, انشاءاللہ آئی ول گو دیئر. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر وہ نمائش کرتے ہیں ان شہیدوں کی جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے بھگایا تھا. اور انگریز کو بھگانا کیوں ضروری ہوا تھا؟ وہ اس لیے کہ انگریز نے یہی چیز, یعنی بجائے اس کے کہ پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دو, یہ جو جلیاں والا باغ کا واقعہ, گولی مار دو جی پبلک کو, فائرنگ کر دو, پبلک کو مار دو, یہ جو طریقہ کار اپنایا انگریز نے, اور اس کے بعد یہ پیٹرن بن گیا ہر جگہ, یہ ایبیوز آف انڈینز ایک پیٹرن بن گیا. اس کے یہی جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے, تو اس کے بعد یہ غدری نوجوان جو تھے, ایک جتھے تھے, یہی طریقہ کار, ذالک الکتاب, یہ ایک جتھا ہے, یہ ایک جتھا ہے, یہ ترجمہ ذالک الکتاب, کتاب عربی میں جتھے کو کہتے ہیں, جس جتھے نے انقلاب لایا تھا. اور کیا کیا تھا اس جتھے نے, کہ اس جتھے نے تعلیم دی تھی کس کو, متقین کو, جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ انسپائر ہوئے ان کے اس جتھے سے. سو یہ جتھا غدری بابوں کا وہ میلہ کہلاتا ہے. سولیوں پہ چڑھے, مرے, اور ان میں سے بہت سے لوگ یہاں امریکہ آئے. ان کی تصویریں, ان کی نمائش کی جاتی ہے. اتنے خوبصورت نوجوان ہیں, یہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. سو یہ نمائش ہے وہاں سیکرامنٹو میں, ہر سال وہ کرتے ہیں, باقاعدہ ان کا ایک سینٹر بنایا ہوا غدری بابیانہ میلہ. وہ وہاں پر وہ یعنی 2 بجے کے قریب ہے, 1-1:30 بجے, پہلے 11 بجے سیمیٹری جو ہے سیکرامنٹو کی, وہاں پر اکٹھ ہے, اور وہاں سے پھر یہ لوگ وہاں جاتے ہیں. ایک ان کا ایک ہال ہے, ایک بہت بڑا انہوں نے آڈیٹوریم ہے جو ان کا ہے, وہاں پر یہ اکٹھ ہوتا ہے. گردوارہ ہی آپ سمجھ لیں, لیکن پروگریسو لوگوں کا گردوارہ, پروگریسو سکھوں کا گردوارہ. تو یہ وہ جو ہیں ان کا گردوارہ ہے, اس میں یہ لوگ جاتے ہیں. وہاں میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جس دن ان غدری بابوں نے تلواریں اٹھائی تھیں انقلاب کے لیے, اس دن انقلاب آیا, لیکن انقلاب ادھورا آیا.
وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، لیکن اس انقلاب کو دوسری کال جی ہاں جی سر سکھا کے آ جی ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਔਰ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਹੈ ਮੇਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੀ ਕੱਲ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਇੱਕ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ ਕੱਲ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਦਰੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਗਦਰੀ ਮੇਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ و ਸਿਤਮ, ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਜ ਜੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਾਬੀ रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਈ ਰੀਡ ਫੇਸਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। आई रीड फेसेस, तो मैं उनके चेहरों पे देखता हूँ कि ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚਿਹਰੇ 'ਚ सीमाहुम फी वुजूहिहिम, ये जो उनका जो चेहरा है उस पर किस चीज़ की निशानियां हैं वो नज़र आती। जी बहुत बहुत शुक्रिया निक्की साहिबा। ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, I mean he's about to retire now. I mean they've been doing like Stockton ਦੇ ਵਿੱਚ I mean ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Thank you so much for participating and calling Khabar Yusuf. Thank you so much. Anyhow, जो चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हड़ताल का आपने जिक्र किया, हड़तालों से इनकलाब नहीं आते। ये हड़ताल हिंदुस्तान में हम कब से कर रहे थे, इसलिए कि एक आदमी ने किताब लिखी थी, उसकी किताब बड़ी मशहूर है, ऑन सिविल डिसोबीडियंस और वाल्डन्स पॉन्ड, बड़ी मशहूर किताब है ये। गांधी जी उसी से इंस्पायर्ड थे, हेनरी थोरो। और सिविल डिसोबीडियंस, पीसफुल डिसोबीडियंस, इस अंदाज से ये सारी चीज़ें उस ज़माने की बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनसे होता कुछ नहीं है। कायनात ने, इस धरती ने, इस ज़मीन ने इनकलाब अगर देखा है तो वो इनकलाब मोहम्मदी है।
اس کے علاوہ انقلاب آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا. آسمان، اور میں نے اپنی تحریک کی بنیاد جب رکھی تھی تو کہا تھا، اور یہی چیز کہ آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، کہ تمام دنیا کی سیاسی تحریکیں جمہوریت کی ماری ہوئی، جمہوریت، پولیٹیکل کریکٹنس اس کی ماری ہوئی. یہ سب کے سب جس پیسیفزم کی تعلیم دیتے ہیں کہ کچھ نہ فکر کرو، ہو جائے گا، ہو رہا ہے، ہونا ہے. وہ جو میرے دوست منو بھائی جی کی نظم ہے، آپ کو شاید خاور صاحب میں کیسے بتاؤں، منو جی کے ساتھ میری فرینڈ شپ، دوستی، کم از کم 4 سال تو موٹر سائیکل پہ میں ان کو اتارتا رہا ہوں ان کے گھر، کرشن نگر رہتے تھے. تو وہ منو جی جو ہے، منیر احمد قریشی نام ہے جن کی نظم لوگ سنتے ہیں. سو جو چیز ہے اصل سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انقلاب پیسیفزم کے ساتھ نہیں آتے. تقریریں، نعرے، گیت، شاعروں کی باتیں، خوبصورت نظمیں یہ اپنی جگہ مقام رکھتی ہیں لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بڑی خوبصورت. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے، وہ میں ضرور آپ سے کروں گا، ہمارے ناظرین بھی اس کے لیے. Can the caretaker with their limited, mandate and power stop Pakistan economic decline? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਮਾ ਢਿੱਡ. ਇਹ ਲੰਮਾ ਢਿੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ، ٹھیک ہے. واٹ ایور وی مینشن ایز لمیٹڈ، دیر از نو سچ لمٹ. دیکھو نا جی، جس دے اتنے کوئی پابندی نہیں ہے، جنہوں نے ایک ود ان منٹ لگتے ہیں جی، تو وہ نواں ترمیم آ جاتی ہے جی کہ اے ہن نویں ریگولیشن آ گئی ہے، اس دے مطابق 90 دن دی بجائے ہور مزید 90 دن ہوئے گا. تے لمیٹڈ از نتھنگ. اس سلسلے نو پاکستان نو پاکستان الیکشن کمیشن از شیورڈ ٹوڈے کہ الیکشن جو ہے نا ناٹ مور دین فیبروری دے سیکنڈ ویک دے وچ ہر صورت وچ انہوں نے کرواتا گیا. تے دیکھو جی، میں الیکشن کا اگر آپ کہتے ہو تو پاکستان دیٹ از ناٹ اے پرابلم، وہ الیکشن آپ کے کروا دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے پہلے کتنی بار الیکشن ہوئے؟ الیکشن نے کیڑا نواں چند چاڑیا؟ یعنی الیکشن دے اعلان نال جڑا $300 دا ڈالر سی وہ $325 دا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو دس پروسیس آف ابیوز آف دا پیپل آف پاکستان، دس از اے کنٹینیوٹی. اور ان لوکاں نو وہ جڑے حکومتاں لیکن ڈاکٹر صاحب ڈو یو تھنک دیٹ کہ اینا مسائل جڑے سارے ملک چ اس وقت آئے نے، اس وقت جڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ملک دے اندر اکنامک ایمرجنسی لا کے ریلیف جڑا ہے وہ بیچاری عوام نو دتا جائے، وہ سراپا احتجاج ہے. ان کے لیے بہت پرابلم بنی ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام شہری ہے، فرض کیجئے کہ اس کے اگر 5 بچے ہیں تو اس کے لیے روزی کا ایک وقت کی روٹی اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنا، ان کو ایک وقت کی روٹی دینا ایک بہت مشکل ہو گیا. اور یہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ایک ہم نے نظیر آج یہ بھی دیکھی کہ بجائے اس بات کے کہ غریب آدمی کو کچھ ریلیف دیا جاتا، پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز کر دی گئی، 300 تک چلا گیا. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مور دین 1000 پوائنٹ ڈکلائن پہ چلے گئی ہے. تو آنے والے حالات جو ہے، یاد ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبل ہوں گے اکنامکلی سچویشن، سو اس میں الیکشن بھی صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن یہی اگر صورتحال رہی تو سر یہ ملک کا کیا بنے گا؟ آپ کیا سلوشن دیں گے؟ آپ سر سلوشن میں دے چکا ہوں اور دیتا چلا آ رہا ہوں. یہ جن لوگوں نے مذاق سمجھا تھا نا یہ قرآن کریم کو، یہ جو الفاظ ہیں اس میں جہنم،
ان کو سمجھا تھا یہ سب میٹافرز ہیں، یہ کہانیاں ہیں. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ یتیم بچہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں سے یہ روشنی دی تھی، کہاں سے گائیڈنس دی تھی، وہ کوئی نہیں جانتا. یہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ چیز کیا تھی. انہوں نے جو چیز کہی تھی، کہا تھا کہ اگر تم اس نظام کو قائم نہیں کرو گے، اور کہا کہ تم نہیں کرو گے، یو ول ناٹ ڈو، تم نہیں کرو گے تو پھر انتظار کرو کہ یہ ساری کی ساری تمہاری سرزمین آگ بن جائے گی. آگ، نار بنے گی، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ عوام ہوں گے. عوام ہوں گے، اور ساتھ ایندھن کون ہوں گے؟ یہ سنگ دل سرمایہ دار جو اس نظام کو قائم نہیں کرتے، وہی اس کا ایندھن ہوں گے. یہ آپ اور میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے یا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پاکستانی عوام، اب یہ خاور صاحب یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، لوگ فٹ سے دیکھتے ہیں کہ کل نو کی ہونا ہے، رزلٹ کی نکلنا ہے. سو بیسیکلی پیپل نو. یہ لوگوں کی ساری امیدیں عمران خان کے ساتھ تھیں نا جی. ایک آپ کا لوگوں کا کیا کہنا، ہم نے ایک بت کھڑا کیا تھا آپ ہی کی سرمایہ داروں نے، جیسے آپ ایک کیئر ٹیکر نگران حکومت لے کے آئے ہو. پاکستان میں جتنی حکومتیں ہیں وہ نگران ہی ہوتی ہیں. نگرانی کس چیز کی کرتی ہیں؟ اسی نظام سرمایہ داری کے نگران ہوتے ہیں. دے آر پروٹیکٹرز آف دا اسٹیٹس کو، اس کو نگران کہتے ہیں. جو غریب کی شامت ہے اس کی پروٹیکشن کے سرمایہ دار کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی آپ دیکھ لیں جو قانون ساز آپ کی اسمبلی ہے، اس کے ممبر، اس کے افراد، ان کو جو مراعات حاصل ہیں، پاکستان کے چیف جسٹسوں کو جو مراعات حاصل ہیں، یعنی ان لوگوں کو، میں نے تو ہجرت کی تھی 45 سال پہلے اس سرزمین سے، اور میں ہجرت کر کے نکلا تھا جہاں اس ملک سے جہاں اسی حرام خوری کو آب و دانہ کہتے تھے کہ جی روٹی بڑی اچھی ملتی ہے، اتنے کام ہی کچھ نہیں کرنا پڑتا. دا انٹائر گورنمنٹ مشینری آپ کی، ویدر آرمڈ فورسز ہیں، یعنی آپ مہنگائی کی بات سنیں نا کہ کیوں ہے پاکستان میں مہنگائی. آپ کا ہر بندہ گورنمنٹ سروس اسی لیے جوائن کرتا ہے، کہتا یار بڑی موج ہے، اور کم ہی کچھ نہیں ہوگا. اور یار بس سویرے جائیدا ہے تے صاحب نو سلام کر دیتا ہے، ادو بعد موٹر سائیکل تے میں نکل آنا تے کدی انہوں نے کہنا میں اتنے جا رہا ہوں، وہ بھی کچھ نہیں کہندے. یعنی دا انٹائر ڈیم گورنمنٹ مشینری ورکس آن دیز پیپل. یعنی اور وہ جڑا افسر وڈا دفتر چ بیٹھا دا ہے، ہی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ. آپ پاکستان میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے خاور صاحب، اور میں نے ان کو کپتانی میں دیکھا، میجری میں دیکھا جب وہ آرمی کے میجر تھے، میں نے ان کو کرنیلی میں دیکھا، پھر بریگیڈیئر شپ میں دیکھا. ایک چیز ان کے دفتر، ان کے میز پر ہوتی تھی. میرے فادر جس کو کہتے ہیں بڑا ہی کلین ڈیسک قسم کے آدمی تھے، اور ہی کوڈ ٹیک ویری کوئک ڈیسیژنز، کاغذ نہیں رکھتے. ایک چیز ان کے دفتر پہ میں نے ہمیشہ دیکھی، وہ تھا مکھی مارنے والا فلیپر. تو میں نے ابا سے پوچھا، ابا جی کی کر دے ہو؟ کہتے شکار کرنا. تو یہ شکار ہے مکھیاں مارنا. سو یہاں پر جب میرے والد صاحب آئے اور میرے پاس زندگی کے انہوں نے آخری 7 سال گزارے ہیں میرے ساتھ، تو میں جب کام سے واپس آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ میری ٹانگیں سوجی ہوئی ہیں، اور میں تھک کے بیٹھ جاتا، گر جاتا، چھوٹے اپنے بچوں کو کہتا میرے اتنے ٹپو یار میں لتاڑو. سو میرے ابا جی کہتے بہت تھک جانا ہے کام کر کر کے. میں نے پھر ان کو بتایا، میں کہ ابا جی 6 بجے کھڑا ہوں کام پر، اس کو کہتے ہیں پیشنٹس کو دیکھنا. 6 o'clock سے لے کر 5 o'clock 11 گھنٹے کی یہ جگاڑ ہے، اور کرسی پہ بیٹھ کر نہیں دیکھتا یہاں پر کوئی بھی. نہ میں بیٹھتا ہوں، نہ نرسیں بیٹھتی ہیں، نہ ہماری کوئی اور بیٹھتے ہیں سوائے ہمارے جو آفس ٹیکس ہیں، پیپر پوشرز ہیں، وہ بھی کام شام کرتے ہیں. سو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ملک میں کام کا
جس کو کہتے ہیں گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی، وہ تو لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہے. آئی کین پرووائڈ دیٹ لیڈرشپ خاور صاحب. I have that leadership ability. I have that leadership ability to motivate individuals, motivate the followers. لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ صدو عن سبیل اللہ، یہ آپ کا ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں یار سب کچھ ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا کمفرٹ زون، کہ جی ہم یار کی تسی کھا پائی دی پاکستان چ ویکھو سب کھا پی رہے ہیں یار کی بیکاز ابھی بھی میں نے آج کی تقریر سے پہلے کل میری پاکستان کے مختلف 2-3 شہروں بات ہوئی. وہ کہتے جی بس لوکی کھا ہی رہے نے، دیکھ لو کھا بھی رہے نے، گالاں بھی کٹ رہے نے، اے بھی کر رہے نے. یعنی اس ملک میں تو جی مر گیا کوئی تے انہوں نے کہنا ہے بس جی وہ دی آئی دی سی خون کی الٹی آئی اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. سو یہ اللہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہ زندگی کی ہے نہ صحت کی. وہ بات بتائیں کہ بڑی کہ جو سابقہ خاتون اول تھیں اور المشہور پنکی پیرنی بھی ہیں، ان کا آپ سے کوئی سننے میں آیا کہ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے قطری سفیر سے بھی بات چیت کی ہے کہ اپنے وہ اس کی این آر او کچھ عمران خان کو دینے کے چکر میں کوئی ایسی کوئی باتیں چل رہی ہیں قطری سفیر سے، تو وہ اس کی تو ویڈیو بھی جاری ہو گئی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ملاقات کا کوئی آڈیو وغیرہ نہیں لیک ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی میرے آڈیو جو لیک ہوں گے تو وہ ایسے ہوش ربا قسم کے ہوں گے کہ جس کو سنانے ہیں اس کو بھی شرم آئے گی، اس لیے کہ میں میری بیوی کہتی ہے آپ باتوں میں اتنا سیڈیوس کرتے ہو لوگوں کو، آپ کے ساتھ بات کرنا محال ہوتا ہے لوگوں کا، آپ سختی ترش لہجے میں بات کیا کریں. آئی ڈو ناٹ ٹاک ٹو اینی ون. خاور صاحب آئی ول ناٹ ٹاک آن دس. میں صرف اتنی سی بات کروں گا، پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ میری کوئی تعلقات کوئی بات نہیں ہے. اللہ ان کے شوہر کو سلامت رکھے، عمران خان صاحب کو، اور اللہ کرے کہ ان کی سزا جو ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ ملاقات تو ان کی وہ ویڈیو سامنے آ گئی نا جو قطری شہزادے سے ان کی 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہوئی ہے بات، اس کا تو میرا مطلب ہے کہ یہ اتھینٹک ہے کہ وہ ان کی ملاقات وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو لے کے چلے جائے اس ملک سے، پاکستان سے. لیکن سر ان کے جرائم اتنے ہیں کہ اس ملک کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے اور جس طریقے سے میرا مطلب ہے کہ اس کا جو کیسز ہے ان کے خلاف سپوزلی 190 ملینز جو پاؤنڈ کا کیس ہے، یا جو سائفر کا کیس ہے، یا ان پہ توشہ خانے کا جو کیس تھا، یا آنے والے جو بھی کیسز ہیں سر، وہ تو میرا مطلب ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ ان. خاور صاحب مائک کے بالکل پاس آپ کا فون بز کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سا جی. جو بھی ان پہ کیسز ہیں نا خاور صاحب، پنکی پیرنی ہو یا کوئی اور، گیا دور، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں تماشا دکھا کر مداری گیا. مداری جڑے نے وہ تماشے دکھا کے ٹر گئے نے. کمنگ بیک ٹو ریولوشن، انقلاب کی بات، 3 باتیں میں نے کہی تھیں. صاحب آپ کے لیے کالر ہیں ہمارے، کال کر رہے ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے کال کر رہے ہیں، ان کا نام ہے امجد حسین. امجد صاحب کیا کوشچن ہے سر آپ کا ڈاکٹر صاحب سے؟ جی جی سننے میں آیا ہے کہ آپ کی جو ہے ابھی جو ہے بشرا پیرنی کے ساتھ آپ کی کوئی ویڈیو ریلیز ہونے والی ہے. وہ کس قسم کی ویڈیو ہے؟ گفتگو کرتے ہوئے ویڈیو ہے آپ کی، یا کسی خاص میٹنگ کی ویڈیو ہے؟ تو سننے میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ریلیز ہونے والی ہے. یہ جو بات ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. کتنا خوبصورت شعر ہے، کتنا خوبصورت شعر ہے، ذوق کا شعر ہے. کسی نے اس زلف اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ہاں جی بڑے دور کی سوجی. بات یہ جی وہ امتیاز حسین صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے خبر جو ہے انہوں نے پک کی ہے جی
وہ بڑی خوبصورت فریدہ خانم نے غزل گائی تھی صوفی تبسم صاحب کی، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ. میرے ساتھ تو کوئی بھی بات کرے گا، خواہ وہ پنکی پیر نے کچھ، میں ان کو راہ ہدایت دوں گا. I'll guide them. That is what I do professionally. آپ تو میرا مطلب کہ وہ آپ کا تو ایک نہیں، but I do guide people. I do guide people اور میرا پروفیشن ایسا ہے خاور صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے I look at my professional career. لیکن کویشچن پھر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک اوبت ہے کہ قوم کا جو مجرم ہے، جس کے پلڑے میں بہت سی جرائم جو ہے اس قوم کے ہے، اس قوم کو بڑی بے دردی کے ساتھ کرپشن کے کیسز میں وہ انوالو، اس قوم کی کو پیچھے لے کے جانے والا اکنامیکل کرائسس جو شروع کی تھی اس کے دور حکومت سے، آج جو ہم دن دیکھ رہے ہیں، اس کا جو بیج جو ہے وہ IMF کا اس شخص نے کیا ہوا ہے. کیا اس کو باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے، یا اس کو یہ سزا اس کو ہونی چاہیے، اس کو جیل میں گلنا اور سڑنا چاہیے، یا یہ اس طرح کے قطری شہزادے آئیں یا دوسرے آئیں اور اس کو باہر ایک اور زندگی دے دیا، یا آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرتے رہیں ایسے اس طرح کے لوگ، اور پاکستانی عوام جو ہے ان کو بھگت رہی. کیا کہیں گے سر؟ خاور صاحب، میں عرض کروں گا کہ پاکستان کی عدالتوں نے جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، تو چونکہ میں تھوڑی سی نگاہ رکھتا ہوں نظام سرمایہ داری پہ، میں نے کہا تھا کہ یہ نظام سارا کا سارا خود کرپٹ ہے، لیکن اس میں کسی ایک فرد کے اوپر جب تک آپ پبلکلی خاور صاحب آپ کو یاد ہے بل کلنٹن کا پبلکلی وہ عدالت لگی تھی، اس کو بٹھایا گیا تھا، سوال پوچھے گئے تھے. عمران خان کو نہ تو یہ پبلکلی بٹھا کر سوال انہوں نے پوچھے، نہ نواز شریف کو. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اور اس کے بعد آپ نے انتخابات کا ذکر کیا. پاکستان کے انتخابات وہ سارے کے سارے ایک آدمی سہیل وڑائچ کے ذمے ہیں. وہ آئے گا، انتخابات ہوں گے. آپ سوچیں خاور صاحب، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم نے 2 الیکشنز لڑے ہیں، کروڑوں روپیہ صرف کیا اونلی ٹو لرن اے لیسن. میں سیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پولنگ سٹیشن یہ کیا، 400 پولنگ سٹیشن ہے ایک سیٹ پہ، اور اس کے بعد ایک کو دوسرے کی خبر نہیں. اور اس کے بعد ایک آدمی سہیل وڑائے چاہتا ہے کہ لاہور کے حلقہ نمبر فلاں سے حتمی نتیجہ آ گیا ہے. آ گیا نہیں، ابھی تھوڑا آنا ہے. کیوں جی آ گیا؟ اور پھر وہ اس وثوق کے ساتھ حتمی نتیجے سنانا شروع کرتا ہے. حتمی نتیجے، دس از پاکستان الیکشنز. اور یہ پاکستانی نہیں، خود امریکہ جو ہے اس کے آپ کے سامنے فاش ہو گیا الیکشنز کا سارا پروسیس. یہاں پہ بھی تو یہی حساب چل رہا ہے. میں تو خاور صاحب نیا امریکن ہوں نا جی. یہی تو 40 سال کا عرصہ ہے. نواں کی کہندے نے نواں آیا لگنا ہے. جب میں نے بڑے شوق کے ساتھ میں نے امریکہ کی یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کو جوائن کیا، اس کو ڈونیشنز بھی دینے لگا. پھر بعد میں پلٹا کھایا ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ کر. ہم نے کہا جی کہ یہ اس کو سپورٹ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑا خلاف ہے. تو آئی وانٹ کہ اس کے دل میں کوئی مسلمانوں کے لیے سافٹ کارنر آئے، کچھ ایسے. سو آئی ڈڈ دیٹ. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو الیکشنز کا پروسیس ہے، اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ امریکنز جو تھے 40% کو تو خبر بھی نہیں ہوتی الیکشن کدوں رہنے تھے، کون جا رہا ہے. دے ڈونٹ ایون پارٹیسپیٹ، ووٹ بھی ڈالنے نہیں جاتے. یہ صرف پاکستان ہے یہاں پہ آوے جاوے. اس لیے کہ جمہوریت کا تماشا آپ کے لیے نیا تھا. یہ سارا تماشا امریکنز جانتے ہیں، کچھ اس سے نہ بدلتا ہے نہ کچھ. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی پالیسی ہے، وہی نگران حکومت. وہ جو لفظ نگران ہے نا، قربان جائیے جنہیں یہ لفظ کڑیا ہے، نگران حکومت. نگران کس چیز کی نگرانی؟ مہنگائی کی نگرانی، کہ خبردار چیزیں سستی نہ ہوں، وہ نظام نہ آئے. تو یہ سارے کے سارے اسی چیز کے نگران ہیں. استحصال کے نگران، ظلم کے نگران، انجسٹسز کے نگران.
آپ نے عمران خان کا ذکر کیا ہے خاور صاحب، میں عمران خان کے مخالفین میں سے تھا، اور ابھی بھی میں شدت کے ساتھ مخالفت کرتا ہوں جو بھی کچھ اس نے جمہوریت کے نام پہ تماشے کیے اور جو بھی کیا وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک فیصلہ آیا، عدالت نے اس کو کر دیا. اب عدالت کی بھی تو کوئی پوزیشن ہے نا. اب وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ایک اور مقدمہ ہے. یعنی امریکہ میں ایک بیسک لا ہے جس کو ڈبل جیپرڈی کہتے ہیں، کہ ایک ہی مقدمے میں آپ کسی آدمی کو یا ایک ہی مجرم کو آپ بار بار نہیں پکڑ سکتے. اس کو ڈبل جیپرڈی کہتے ہیں کہ جی ہو گیا مقدمہ، سیٹ ہم فری، سیٹ ہم فری، آپ اس کو نہیں روک سکتے. سو عمران خان کو یعنی یا تو ہوتا نا کہ یہ ان میں اتنے گٹس ہوتے کہ یار لے کے آؤ اسے، برنگ ہم کورٹ ہاؤس میں، آؤ اس کو بولنے دو منہ سے. اسی طرح سے میں نواز شریف کے بارے میں کہتا تھا کہ منہ دے اگے مائکروفون رکھو اینڈ لیٹ دا پیپل کراس کوسچن ہم ڈائریکٹلی اینڈ لیٹ دا پیپل لسن. لوگوں کو سناؤ، لوگوں کو سناؤ، یہ دربار لگاؤ. یہ اسی لیے تو ہے. امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے، امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے. آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا رہا، ایٹ لیسٹ کلنٹن کے زمانے تک تو ہمیں پتا ہے کہ جی اس کو عدالت نے سامنے بٹھایا اور پوری ٹرائل ہوئی. اسی طرح سے اور بھی جو مجرم ہیں ٹرائل ہوتی ہے، دنوں تک جاتی ہے وہ ٹرائل، جوری ڈیوٹی ہوتی، سارا کچھ. اب یہ یہاں پر سمجھنا چند ایک چیزیں ضروری ہیں کہ نو باڈی ٹیکس رسپانسبلٹی. یہ نظام سرمایہ داری جو ہے نا خاور صاحب، نو باڈی وانٹس ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، نو باڈی. یہ جو جوری ہے، آپ امریکن لا کو ہی دیکھیں، یہ 12 بندوں کی جوری، حالانکہ فیصلہ تو جج کر سکتا ہے نا، ہی از دا ون. تو یہ جوری کا سسٹم اسی لیے رکھا ہے کہ جی کسی کی بھی ذمہ داری نہ ہو. سو نو باڈی وانٹس ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی اس شیطانی نظام میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہد تھے، یعنی جو قوموں کے فیصلے کرتے تھے، شاہد کہتے ہیں وہ جو شہادتیں سن کر اس کے بعد فیصلہ دیتا. آپ اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ لوگوں، میرے پاس علم کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے ان شہادتوں کے جو تم پیش کرتے ہو. سو آئی میک ڈیسیژنز بیسڈ اپون دیٹ. میں تم میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ کسی کا بھی باپ، میں سب کا باپ ہوں، سب کے لیے برابر ہوں. سو یہ سلطانی نظام، یہ چیز، اور میں آخر میں پھر ذکر کروں گا خاور صاحب کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حنیفاً، ایتھیزم کا بلیور جو بانداز حنیفانہ مذہب کی آلودگی سے آزاد. دوسری چیز بلیورز ان سیکولرزم، وہ جو سیکولرزم کا بلیور ہے، جو سیکولرزم کو امپوز کرے گا پاکستان میں. اور تیسری چیز ہے جس کو سوشلزم کہتے ہیں، رزق کی مساوی تقسیم، جس میں زمین، جائیداد، پراپرٹی، ملیں وغیرہ کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہوتی. پوری کی پوری ایوری تھنگ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو اکاؤنٹیبل بناتی ہے. نظام تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. وہ کیا کہتے ہیں، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. یہ ہے لا الہ کا مطلب. یہ تھا وہ نعرہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کسی اتھارٹی کو نہیں مانتا، کسی گورنمنٹ کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا. وہ جو آپ کے ہاں حبیب جالب بھی کہہ رہا ہے نہیں مانتا. یہ لا الہ ہی کی، یہ لا الہ الا اللہ ہی کی ترجمانی ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے یہ، سوائے اس گورنمنٹ کے جو اللہ کے قانون پہ مبنی ہے، جس کا محمد الرسول اللہ، جس کا ڈیلیورر، جس گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی کا دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اب ختم ہوا. بہت پیاری باتیں کی، بہت سی آپ سے رہنمائی ہم نے یقینی طور پہ لی. آپ کو، ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو، آپ کی کوئی بھی آ رہا ہو ہمیں ضرور مطلع کرے اس سے. ہم ہمیشہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اسی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے لیے رحمت کرے. اور اس مشکل کی اس گھڑی میں جب کہ ہر آدمی جو ہے ایک
وقت کی روٹی جو ہے خاص طور پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، اپنے نیبر میں، اپنے ہمسائے میں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، اگر اس کو ایک وقت کی آپ روٹی کھلا دیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یقینی طور پر حامی و ناصر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ خاور صاحب. اور میرے اختتامی الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ تو کچھ ایسا کر کہ مجھے پاکستان کی سلطانی نصیب کر دے, سو دیٹ آئی لیڈ دا پیپل آف پاکستان. میں اہل پاکستان کو آزاد کراؤں اور میں نظام محمدی قائم کر کے دکھاؤں. یہی میری زندگی کا مشن ہے اور اسی کے لیے میں جیتا ہوں. اور شاید کیا یقینی طور پر میرے ماں باپ نے جو میرا نام اسر الاسلام رکھا تھا, میں اس پر پورا کا پورا یعنی کیا کہتے ہیں اس میں بامسمہ ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم آپ کو.